بے دردی صنم ایک خوبصورت کہانی۔ بہت برسوں بعد عامر فیصل اپنی وطن کی مٹی پر قدم رکھ رہا تھا۔ تقریباً 10 سال گزر چکے تھے جب وہ آخری بار پاکستان آیا تھا۔ اب بھی وہ صرف اس لیے واپس لوٹا تھا کہ کچھ ضروری حساب کتاب دیکھنے تھے۔ وہ اپنی زمینوں سے متعلق اہم فیصلے کرنے تھے۔ اس کی کینیڈین ماں چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ پاکستان کا رخ نہ کرے، اس لیے اس نے عامر ہاشم کو سمجھایا تھا کہ وہ یہاں موجود اپنے آبائی املاک کو بیچ کر واپس چلا جائے۔ عامر ہاشم کے والد پاکستانی تھے اور یہاں ان کے باپ دادا کی زمینیں تھیں جو اب عامر ہاشم کے حصے میں آئی تھی۔ وہ ان کی ساری زمینوں اور جائیدادوں کا اکلوتا وارث تھا۔ جب بھی وہ یہاں آتا ان فارم ہاؤس میں کچھ دن خوشی سے گزارتا، مگر اب اس نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ وہ یہ سب بیچ کر ہمیشہ کے لیے وہ کینیڈا ہی میں آباد ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے اپنے سب سے پسندیدہ فارم ہاؤس کا رخ کیا جو وادی ناران کے پرسکون مقام پر پہاڑوں کے درمیان چھپا ہوا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کے پرانے وفادار ملازم نہ صرف اس کے فارم ہاؤس کی دیکھ بھال کرتے تھے، بلکہ جب بھی وہ واپسی کی خبر دیتا اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے حساب سے ساری تیاریاں کر دی جاتی۔ وہ کئی سالوں سے وفادار ملازم تھے جو اس کے پسند ناپسند سے خوب واقف تھے، اس لیے بغیر کسی دشواری کے وہ ہمیشہ بہت کم سامان کے ساتھ اپنے فارم ہاؤس چلا آتا۔ اب بھی وہ ملازموں نے نہ صرف اس کے فارم ہاؤس کو مکمل طور پر صاف ستھرا کیا تھا، بلکہ راہداریوں میں پھول بچھا کر اس کے استقبال کی تیاری کی تھی۔ تھکا ہارا فیصل جب فارم ہاؤس میں داخل ہوا تو اس نے اپنے وطن کی فضا میں وہی مٹھاس محسوس کی جو ہمیشہ اس کے دل کو سکون دیتی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور دل میں سوچا کہ شاید یہی وہ جگہ ہے جہاں اس کا اصلی سکون چھپا ہوا ہے، مگر اب وہ مزید اپنی ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسے یہ سب کچھ بیچ کر واپس لوٹنا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ بڑے سے لانج میں لگی اس کے دادا اور نانا کی پرانی تصاویر ہمیشہ اس کی نگاہوں کا مرکز بنتی تھی۔ اب بھی وہ ان تصاویر کو دیکھتے ہوئے اپنے مرحوم باپ کی یاد کرتے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کمرے کا دروازہ لاک کر لیا۔ آہستگی سے چلتے ہوئے اس نے بستر کے کنارے پر اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا چھوٹا سا بیگ رکھا اور جیسے ہی وہ جوتے اتارنے کے لیے بستر پر بیٹھنے لگا، اسے محسوس ہوا کہ بستر پر پڑے کمبل کے اندر کوئی موجود ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے اسے کمبل ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ چونک کر غور سے دیکھنے لگا، پھر اسے یقین ہونے میں دیر نہ لگی کہ واقعی وہاں کوئی موجود تھا۔ اس کے کمرے میں اس کے بستر پر بھلا کون ہو سکتا تھا؟ اتنی ضرورت تو کسی نوکر میں نہ تھی کہ اس کے آنے کی خبر سن کر بھی اس طرح کے کمرے کا استعمال کرتا۔ ویسے بھی وہ اپنے سارے ملازموں سے ملاقات کر کے ہی اندر آیا تھا، تو پھر یہ کون تھا؟ اس نے اپنی نگاہیں سکیڑ کر کمبل کا جائزہ لیا تو اسے خود بخود یہ احساس ہونے لگا کہ کمبل کے اندر موجود انسان نسوانی وجود والا ہے۔ فیصل کا دل ایک دم زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً کمرے کی روشنیاں مکمل طور پر جلا دی اور قدم پیچھے ہٹا لیے۔ بستر پر پڑا ہوا کمبل کسی لڑکی کے جسم کی موجودگی ظاہر کر رہا تھا۔ لمحہ بھر کو اس کی سانسیں تھم گئی۔ وہ لمحہ گویا صدیوں پر محیط ہو گیا۔ کون ہو سکتی ہے جو اس قدر آرام سے اس کے بستر پر سو رہی تھی؟ وہ خود کلام ہوا اور پھر آہستگی سے کمبل کے قریب آیا اور ایک جھٹکے سے اسے پلٹ دیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑیں۔ اس نے آج سے پہلے کبھی ایسا حسن نہ دیکھا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اسے تکتا چلا گیا۔ سفید لباس میں ملبوس ایک لڑکی جو شاید 16 یا 17 برس کی ہوگی، بے خبری کی نیند کی آغوش میں تھی۔ اس کے بال کچھ بکھرے ہوئے تھے، چہرہ تھکن سے نڈھال اور آنکھوں کے نیچے ہلکے سیاہ حلقے موجود تھے، مگر اس سب کے باوجود وہ ہر درجے کی خوبصورت تھی۔ اس کا چہرہ نرمی، معصومیت اور تکلیف کے ایک امتزاج پیش کر رہا تھا۔ فیصل کو ایسے لگا جیسے اس نے زندگی میں پہلی بار کسی کو اتنے قریب سے دیکھا ہو۔ وہ انتہائی معصوم اور حسین خوبصورتی کا مجسمہ تھی۔ فیصل کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی اور ماتھے پر الجھن کا سایہ تھا۔ غصہ مدھم پڑ چکا تھا۔ کون تھی یہ اور اس قدر سکون سے کیسے اس کے بستر پر سو رہی تھی؟ جہاں تک اسے معلوم تھا یہاں کوئی خاتون ملازم نہ تھی، تو پھر یہ کون ہو سکتی تھی؟ وہ خاموشی سے اس کے قریب جھکتے ہوئے اس کے گالوں پر آتی لٹوں کو نرمی سے ہٹانے لگا۔ دل میں کچھ عجیب سا احساس جاگا، جیسے برسوں سے بند دروازہ اندر سے خود بخود کھل گیا۔ وہ اپنی زندگی کی 35 بہاریں دیکھ چکا تھا،
لیکن اس نے کبھی ایسی خوبصورتی ایسی حسن نہیں دیکھا تھا۔ پردیس کی دنیا میں جہاں رنگ برنگی لڑکیاں آدھے ادھورے لباس میں اس کے ارد گرد گھوما کرتی تھی، اس نے کسی کے چہرے پر معصومیت کی ایسی کرنیں نہ دیکھی تھی۔ اسے ہمیشہ نیم برہنہ وجود بے چین و مضطرب کیا کرتے تھے۔ پردیس میں رہنے کے باوجود وہ اتنے آزاد خیال نہ ہو سکا تھا کہ عورت کے وجود کو برہنہ برداشت کر پاتا۔ آج پہلی بار اس نے کسی کو مکمل لباس میں دیکھا تھا، شاید اسی لیے بار بار اس کی نظریں بہک رہی تھی۔ کون ہو سکتی ہے یہ، اور یہاں میرے بیڈ میں کیوں سو رہی ہے؟ وہ پھر سے بے چینی سے لب بڑبڑایا۔ دل چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر اسے جگا دے، پوچھے کہ وہ کون ہے جو اس قدر حق کے ساتھ اس کے بستر پر سو رہی ہے، لیکن پھر اس نے خود کو روک لیا۔ وہ جو کوئی بھی تھی انتہائی گہری نیند میں تھی، تبھی تو اسے نہ ہی دروازے کھلنے اور بند ہونے کا احساس ہوا اور نہ ہی اپنے قریب موجود شخص کا۔ فیصل اسی کے چہرے سے تمام لٹوں کو ہٹا چکا تھا، مگر وہ سوتا ہوا وجود ٹس سے مس نہ ہوا۔ تھکن کی وجہ سے عامر فیصل کی کمر اب درد کرنے لگی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ کمرے میں آتے ہی جلدی سے بستر پر لیٹ کر آرام کرے گا، لیکن اب بستر پر لیٹنا ناممکن تھا، خاص طور پر جب تک وہ حسین موجود تھی۔ عامر فیصل نے تھکن سے چور اپنی کمر پر دونوں ہاتھ ٹکاتے ایک لمحے کے لیے بستر کی طرف دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر پلٹ کر صوفے کی طرف چلا گیا۔ کم از کم اپنے آرام کے لیے وہ اس معصوم کی نیند کو خراب نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کتنی زیادہ تھکن سے نڈھال ہے۔ وہ آرام سے جوتے اتار کر صوفے پر نیند دراز ہو گیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مگر جسم تھکن سے چور تھا۔ وہ لیٹا تو ضرور، مگر پلکیں موننے کو تیار نہیں تھی۔ شاید نئی جگہ کی وجہ سے ایسا تھا، یا پھر لمبی فلائٹ کا اثر تھا۔ پورے 10 سال بعد تو اس نے اس فارم ہاؤس پر قدم رکھا تھا۔ وہ غور سے ہر ایک در و دیوار کو دیکھنے لگا۔ ان 10 سالوں میں کچھ بھی نہیں بدلا تھا، البتہ اس وقت اس کے کمرے میں ایک تبدیلی ضرور تھی، اور وہ اس لڑکی کی موجودگی تھی جو اس کے دل کی دھڑکنوں کو بار بار بے ترتیب ہونے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ جس نے کبھی شادی نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی، جس نے زندگی میں عورت ذات کی کوئی جگہ نہیں جس کی زندگی میں عورت ذات کی کوئی جگہ نہ تھی، وہ دیوانہ وار بار بار اپنی نگاہوں کو اس کی جانب بھٹکتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ کچھ تو تھا اس لڑکی میں جو عامر فیصل کو اس کی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی کا راج تھا، بس کبھی کبھار باہر کی ہلکی سی سرسراہٹ اور کھڑکی کے پردے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ تھکان کی وجہ سے عامر فیصل نے اپنی آنکھیں بند کی ہی تھی کہ اچانک خاموشی کو توڑتی ایک ہلکی سی آواز ابھری۔ چھن چھن، چاندی کی چھوٹی چھوٹی گھنگروں کی مدھم جھنکا، جیسے کسی پرانی یاد نے دل کے دروازے پر دستک دی ہو۔ فیصل نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ وہ آواز اس لڑکی کے پائل کی تھی جو نیند میں پہلو بدلتے ہوئے ہلکی سی جنبش کر گئی۔ کروٹ لیٹتی وہ لڑکی بستر کے آخری حد تک پہنچ چکی تھی، اور وہ یہ دیکھ کر کہ عامر فیصل کو پریشانی لاحق ہوئی وہ کہ کہیں وہ بستر سے گر ہی نہ جائے، وہ بے بسی سے لیٹے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بستر پر بے خبر سوئی وہ لڑکی اب خواب اور حقیقت کے درمیان سانس لے رہی تھی۔ اس کے پاؤں سے بندھی پائل کی ہلکی جھنکار ہر بار فیصل کے دل کی دیوار پر جیسے کوئی مہربان دستک دیتی ہے، اس کے پاؤں کمبل کی قید سے آزاد ہو چکے تھے، اور اب اس لڑکی کے دودیا پاؤں میں چمکتی وہ چاندی کی پازیب عامل کی الجھنوں میں اضافہ کر رہی تھی۔ ساتھ ہی اس کے گرنے کا خوف بھی ستا رہا تھا۔ وہ بس اسے دیکھتا رہا، بغیر کچھ سوچے، بغیر کچھ سمجھے۔ ایک عجیب سا سکون تھا جو اس کی رگوں میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی ساری فکر بھول چکا تھا۔ یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آیا تھا۔ بس عامر فیصل کی نظریں تھی جو اس خوبصورت چہرے کے طواف پر مجبور تھی۔ پھر اس لڑکی کی معمولی سی حرکت کو وہ تیر کی طرح اٹھ کر اس کے قریب پہنچا اور اسے اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے وہ دوبارہ پیچھے کی جانب گیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو وہ یقیناً بستر سے نیچے گر چکی ہوتی۔ عامر فیصل نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر دوبارہ سے تکیے پر سیٹ تو کر دیا، لیکن اسے چھونے پر دل میں جو احساس جاگا وہ انمول تھا۔ چند لمحے وہ یوں ہی اس پر جھکے ہوئے اس کی خوبصورتی کو اپنی نگاہوں سے محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کی گہری دہکتی ہوئی سانسوں نے عامر فیصل کے چہرے کو جھلسا دیا تھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا اور دوبارہ صوفے پر آ کر لیٹ گیا، مگر اس بار اس نے بستر کے دونوں جانب تکیے رکھ کر اس کے گرنے کے راستے کو بند کر دیا۔ پھر کب اس کی آنکھیں بند ہو گئی، کب وہ نیند کے آغوش میں چلا گیا، اسے خود بھی نہ معلوم تھا۔ رات رفتہ رفتہ بیت رہی تھی۔ کمرے کے سناٹے میں کبھی کبھار گھنگرو کی جھنکار گونجتی اور عامر فیصل نیند میں بھی مچل جاتا۔ بار بار اس کی آنکھ کھل رہی تھی،
لیکن پھر ایسا پہر آیا جب وہ گہری نیند میں چلا گیا۔ صبح کی پہلی روشنی جب کھڑکی سے چھن چھن کر اندر آنے لگی تو فیصل کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ہلکی سی انگڑائی لی، سر گھمایا اور خالی بستر کی طرف نگاہ گئی۔ چند لمحے اسے سنبھلنے میں لگے اور پھر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ کمرہ صاف ستھرا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر، مگر وہ لڑکی وہاں موجود نہ تھی۔ کمبل بھی اس سلیقے سے تہہ کیا ہوا تھا جو تکیے رات کو اس نے سائٹ پر لگائے تھے، اب وہ بھی اپنی جگہوں پر تھے۔ فیصل کے دل میں ایک عجیب سی خلش پیدا ہو گئی، جیسے کچھ کھو دینے کا احساس ہو۔ وہ احساس جو رات بھر اس کی نیند میں ہلچل مچاتا رہا، اب اس کی بے قراری میں بدل چکا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ کون تھی اور وہ اتنی خاموشی سے کہاں چلی گئی۔ کمرے کا منظر بالکل صاف ستھرا اور ویسا ہی تھا جیسا ہمیشہ اسے ملا کرتا تھا۔ فیصل نے اٹھ کر واش روم میں جھانکا، لیکن وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ اس نے فوراً کمرے کا دروازہ کھولا اور تیز قدموں سے راہداری میں سے نکلا۔ باہر صبح کی خنکی بکھری ہوئی تھی، سورج کی ٹھنڈی کرنیں کہیں کہیں سے فارم ہاؤس کے اندر جگہ بنا کر داخل ہو رہی تھی۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑے ایک ملازم شفیق کو دیکھ کر فوراً پکار اٹھا، شفیق ادھر آؤ۔ اس کے لہجے میں ایسی بے چینی اور بے قراری تھی کہ شفیق جلدی سے دوڑتا ہوا اور مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھے عامر فیصل کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جی سرکار، حکم کریں۔ فیصل کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھی، آواز میں ایک دبی ہوئی بے چینی تھی جسے وہ چھپانا نہیں چاہتا تھا۔ میرے کمرے میں رات کو کون لڑکی تھی؟ یہ سوال سنتے ہی شفیق کا رنگ اڑ گیا۔ وہ چند لمحے بس حیرانی سے اسے دیکھتا رہا۔ لڑکی سرکار؟ ہاں لڑکی۔ فیصل نے قدم آگے بڑھایا اور پھر کہا، جو میرے بستر پر سو رہی تھی وہ کون تھی؟ شفیق کی آنکھیں پھیل گئی، وہ اب ہاتھ جوڑنے کے اسی انداز میں بولا، سرکار اللہ کی قسم یہاں کوئی عورت نہیں ہے، فارم ہاؤس میں 4 ہی ملازم ہیں، میں، کاشف، ساجد اور نعیم، اور ہم سب مرد ہیں، عورت کوئی بھی نہیں۔ فیصل کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور آواز میں آگ تھی، جھوٹ مت بولو، میں نے خود اسے دیکھا ہے، اور وہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ صبح اٹھا تو وہ غائب تھی، اور اب تم لوگ یہ تاثر دے رہے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرے پیچھے تم لوگ یہاں لڑکیاں لاتے ہو میرے کمرے میں، اور وہ بھی میرے بستر پر۔ کیا کچھ ہوتا ہے میرے پیچھے؟ شفیق کا جسم کانپنے لگا، اس کی زبان بند ہو گئی اور اس کے پاس اپنے صاحب کو دینے کے لیے کوئی جواب نہ تھا، کیونکہ وہ واقعی کسی بھی لڑکی سے واقف نہ تھا۔ اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ عامر فیصل نے کوئی خواب دیکھا ہے، اس لیے وہ سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ فیصل کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، مگر اس کے غصے کے پیچھے اصلی جذبہ کچھ اور تھا، جسے نہ ہی وہ خود سمجھ پا رہا تھا اور نہ ہی لفظوں میں بیان کر سکتا تھا۔ وہ لڑکی، اس کی موجودگی، اس کی خاموشی، جیسے سب کچھ سچ تھا، مگر اب وہ کہیں بھی نہ تھی اور صرف سوال رہ گئے تھے۔ فیصل نے گہری سانس لی، اپنے غصے کو دباتے ہوئے وہ سرد لہجے میں بولا، اس فارم ہاؤس کا چپا چپا چھان مارو، ہر کمرہ، ہر راہداری اور ہر کونا، مجھے ہر حال میں وہ لڑکی چاہیے، اور اگر وہ نہ ملی تو تم سب سزا کے لیے تیار رہنا، کیونکہ میں یہی سمجھوں گا کہ میرے پیچھے تم لوگ یہاں لڑکیاں لا کر غلط کام کرتے۔ اس کی بات پر شفیق تیز تیز دوڑتا ہوا باقی ملازموں کو آواز دینے لگا۔ کسی بھی طرح وہ اس لڑکی کو تلاش کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے باقی ملازموں کے کردار پر داغ لگنے جا رہے تھے۔ گہری سانس بھرتے عامر فیصل ذرا پیچھے ہٹا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس کے ذہن میں وہ ایک منظر پھر تازہ ہو گیا، وہ ایک پائل کی چھنکار، وہ سکون بھرا چہرہ، اور بس ایک سوال، اگر وہ خواب تھی تو اسے یہ یقین کیوں نہیں آ رہا تھا؟ کیوں وہ بالکل حقیقت معلوم ہوئی تھی؟ وہ خود بھی کشمکش کا شکار ہو گیا کہ کہیں سچ میں ہی تو میں نے کوئی خواب نہیں دیکھ لیا تھا، مگر پھر اس نے خود ہی اپنی سوچوں کو نفی کی۔ اس لڑکی کا ایک ایک نقش اس کے ذہن پر مکمل طور پر روشن تھا۔ بھلا وہ خواب کیسے ہو سکتی تھی جس کی پائل کا ڈیزائن تک اس کے ذہن میں مکمل طور پر چھپ چکا تھا؟ عامر فیصل کے حکموں پر فارم ہاؤس کے 4 ملازم فوراً حرکت میں آ گئے۔ شفیق، کاشف، ساجد اور نعیم سب ایک دوسرے کو الجھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مختلف سمتوں میں بکھر گئے۔ ہر کمرہ، ہر راہداری، ہر کھڑکی اور ہر کونا، حتیٰ کہ وہ پرانا اسٹور روم اور نیم ویران اسٹڈی بھی کھول کر دیکھی گئی جہاں برسوں سے کوئی قدم نہیں پڑا تھا۔ باورچی خانے کا کونا، بیک یارڈ کا کونا سا، چھوٹا سا حصہ، حتیٰ کہ فارم ہاؤس کے باہر تک جا کر تلاش کی گئی، مگر کہیں کوئی نشان نہ ملا۔ چاروں ہی ملازم پریشان تھے کہ ان کے سرکار نے کسی لڑکی کو اپنے کمرے میں دیکھ لیا ہے۔ ان کے حساب سے تو یہاں دور دور تک کسی لڑکی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔
نہ کوئی پائل، نہ کسی عورت کی اوڑھنی، نہ مہندی کی مہک، اور نہ ہی کوئی قدموں کے نشان۔ 2 گھنٹے کی مکمل خاموشی اور سنجیدہ دھون کے بعد چاروں ملازم واپس لوٹے اور ان کے چہروں پر تھکن اور حیرانی کی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر عامر فیصل کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سب کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور فیصل جو لاؤنج کے وسط میں کھڑا تھا ان سب کے چہروں کو بغور دیکھ رہا تھا، کچھ کہے بغیر، کچھ پوچھے بغیر، جیسے وہ ان کی خاموشی سے ہی سچ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہو۔ آخر شفیق نے مدھم آواز میں کہا، سرکار، ہم نے ہر جگہ دیکھ لیا اور پورا فارم ہاؤس اندر اور باہر، کوئی بھی عورت یہاں پر نہیں ہے اور نہ ہی آئی تھی اور نہ ہی کسی نے اسے جاتے دیکھا، اور ہم چاروں تو ویسے بھی رات کو سرونٹ کوارٹر میں تھے، ابھی صبح ہی فجر کی اذانوں کے ساتھ اپنے کاموں پر آئے ہیں۔ باقی تینوں نے جذبات میں سر ہلا دیا۔ فیصل کی مٹھی بھیج گئی، دل میں ہلچل مچ گئی اور وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ آنکھوں کے سامنے جیسے پھر وہ منظر ابھرا، سفید چادر، سانسوں کی مدھم لائے اور وہ پائل کی چنچل۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے خود سے کہا، میں نے اسے دیکھا تھا اور وہ وہاں پر تھی۔ فیصل نے گہری سانس لی اور سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ دونوں ہاتھوں سے اس نے اپنا سر تھام لیا، دل جیسے چیخ رہا ہو تھا، وہ کون تھی اور کہاں سے آئی تھی اور پھر کہاں چلی گئی؟ وہ سب کچھ خواب نہیں تھا اور وہ جانتا تھا، مگر سامنے کھڑے چاروں ملازموں کو کیا کہتا، جن کی آنکھوں میں بے بسی اور سچائی کی تصویر تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی خاموش بیٹھا رہا اور پھر دل نے ایک آواز دی کہ اگر اس لڑکی کے بارے میں کوئی بتا سکتا ہے تو یہی 4 ملازم ہیں، کیونکہ ان کے علاوہ اس گھر میں اور کسی کو رسائی حاصل نہ تھی۔ اسی لیے اگر اس لڑکی تک پہنچنا ہے تو ان 4 ملازموں کے ساتھ سختی ضروری تھی۔ عامر فیصل نے 4 ملازموں پر ایک سر تیز نگاہ ڈالی اور اس کی آنکھوں میں غضب چھپا تھا۔ 2 دن، اس نے دھیمی مگر دھمکی بھری آواز میں کہا، صرف 2 دن کے اندر اندر مجھے پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ لڑکی کون تھی اور کہاں سے آئی تھی اور میرے کمرے تک وہ کیسے پہنچی۔ 4 ملازم سر جھکائے خاموش کھڑے رہے۔ فیصل نے کرسی سے اٹھتے ہوئے ایک کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے وہ ان کے چہروں کو جھوٹ کو نوچ نکالنا چاہتا ہو، اور اگر 2 دن میں یہ بات میرے سامنے نہ آئی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور آواز مزید سخت ہو گئی، تو یاد رکھو، تم چاروں کی نوکری ختم کر دوں گا اور تمہارے گھر والوں کو بھی اس بارے میں آگاہ کر دوں گا، کیونکہ اب مجھے یقین ہونے لگا ہے۔ فیصل کی آواز میں جمی برف پگھل کر زہر بن گئی کہ میرے پیچھے تم لوگ یہاں ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتے رہے ہو۔ یہ سن کر 4 ملازموں کے رنگ اڑ گئے، ان کے چہروں پر حواس اڑنے لگے اور نعیم کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ شفیق کے ہونٹ کانپنے لگے۔ نہیں سرکار، ایسا کچھ نہیں، ہم تو… فیصل نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹ دی۔ خاموش ہو جاؤ، اس نے سخت لہجے میں کہا، میں جھوٹ سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ جو بھی کرنا ہے کر لو اور مجھے صرف سچ چاہیے۔ وہ لڑکی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی اور میں جانتا ہوں کہ اسے یہاں سے بھگانے میں بھی تم میں سے ہی کسی کا ہاتھ ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کو بچانے کے بارے میں سوچنے کی بجائے اپنی عزت، اپنے کردار بچانے کے بارے میں سوچو۔ پھر وہ پلٹ کر بڑے بڑے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف واپس چلا گیا، دروازہ زور سے بند کیا اور اندر آ کر ایک لمحے کو دیوار سے ٹیک لگا دی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ لڑکی، اس کی خاموشی اور اس کی موجودگی اب صرف ایک حسین راز نہیں بلکہ ایک سوال بھی بن چکی تھی، جس کا جواب اسے ہر حال میں چاہیے تھا۔ اگر وہ خواب نہ تھی تو وہ چاروں کیوں نہیں جانتے، اور اگر وہ سب سچ بول رہے ہیں تو پھر وہ کون تھا جو میرے کمرے میں تھی، ان پہاڑوں کے درمیان بنے اس فارم ہاؤس میں، جس کی دیواریں اتنی بلند ہیں، جہاں ہر وقت چوکیدار موجود رہتا ہے۔ اس طرح کوئی لڑکی کیسے آ سکتی ہے؟ فیصل نے آنکھیں بند کی اور اس کے تصور میں پھر وہی پائل کی چھنکار گونجی۔ اس نے غصے میں چادر کو مٹھیوں میں بھیجا تو اس کی مٹھی میں سے کوئی چھوٹی سی چیز ٹکرا گئی۔ فیصل نے فوراً دیکھا تو وہ بستر پر پڑا ایک چھوٹا سا چاندی کا گھنگرو تھا۔ بے اختیاری ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ گھنگرو کو اپنی ہتھیلی میں جمائے اسے قریب سے دیکھنے لگا۔ یہ تو طے تھا کہ رات اس نے کوئی خواب نہ دیکھا تھا، اور وہ جو کوئی بھی تھی ایک مکمل حقیقت تھی۔ پھر دماغ میں ایک چمک سا ہوا۔ اس نے چوکیدار سے تو کوئی بھی پوچھ گچھ نہ کی تھی اور نہ ہی اسے بلایا تھا۔ ان 4 ملازموں کے علاوہ اگر کوئی اور اس فارم کے قریب تھا تو وہ چوکیدار تھا، جو ہر وقت دروازے پر اپنی ڈیوٹی انجام دیا کرتا تھا۔ عامر فیصل نے سخت قدموں سے لاؤنج عبور کیا اور کمرے سے باہر نکل کر چوکیدار کو آواز دی۔
اب تو کسی بھی حال میں اسے اس لڑکی تک پہنچنا تھا جو اس کے دل کی دنیا میں بھونچال مچا گئی تھی۔ چند ہی لمحوں میں ایک ادھیڑ عمر شخص پیروں سے دوڑتا ہوا آیا اور مؤدبانہ انداز میں سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ فیصل چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے آہستگی سے چوکیدار پر نگاہ ڈالتے ہوئے سوال کیا، ان چاروں ملازموں کے علاوہ فارم ہاؤس میں اور کون آتا جاتا ہے؟ چوکیدار نے پل کو چونک کر فیصل کی طرف دیکھا، پھر سر جھکا کر سوچنے لگا اور چند لمحوں کے بعد بولا، صاحب جی، آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کا کمرہ سیٹ کرنے کی ذمہ داری ہمیشہ رحیم بابا کے پاس رہی ہے۔ وہ آپ کے نانا کے پرانے اور وفادار ملازم ہیں۔ فیصل نے گہری سانس لی، ویسے یہ نام کافی پرانا اور شناسا تھا۔ چوکیدار اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اب رحیم بابا کافی بوڑھے ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ یہاں کے مستقل ملازموں میں شامل نہیں، لیکن جب بھی آپ کے آنے کی خبر ملتی ہے تو وہ خود آ کر آپ کا کمرہ سیٹ کرتے ہیں۔ کسی اور ملازم کو آپ کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں، اسی لیے اس بار بھی میں خود ان کے گھر گیا تھا انہیں بلانے، تو انہوں نے کہا وہ تھوڑی دیر بعد آ کر کمرہ سیٹ کر دیں گے۔ چوکیدار تھوڑا رکا، پھر دھیمے لہجے میں گویا ہوا، یہاں زیادہ لوگ آتے جاتے نہیں، اور میں اکثر وقت فارم ہاؤس کے ارد گرد گھاس یا جھاڑیاں کاٹنے میں لگا رہتا ہوں، اس لیے مستقل دروازے پر موجود نہیں رہتا۔ ہو سکتا ہے کہ رحیم بابا اس دوران آئے ہوں اور اپنا کام مکمل کر کے بھی چلے گئے ہوں۔ فیصل نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے غور سے اس کی بات سنی۔ ہاں، میں نے بعد میں اس سے پوچھا تھا کہ کام ہو گیا، تو انہوں نے کہا تھا ہاں، مالک کا کمرہ سیٹ ہو گیا ہے، اور بس اتنا ہی معلوم ہے سرکار۔ عامر فیصل خاموش کھڑا رہا، اس کے دل میں ایک لہر سی اٹھی، کمرہ سیٹ کرتے ہوئے کیا واقعی رحیم بابا اکیلا تھا یا پھر اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ وہ لڑکی وہ کہاں سے آئی تھی؟ رحیم بابا اکیلے رہتے ہیں، کیا ان کی کوئی بیٹی بھی ہے؟ اچانک کسی خیال کے تحت فیصل نے چوکیدار سے سوال پوچھا، اور چوکیدار چونک کر اپنے سرکار کو دیکھنے لگا۔ صاحب، رحیم بابا کی بیٹی اور داماد کا تو بہت عرصے پہلے انتقال ہو چکا تھا، حالبہ کی وہ اپنی پوتی نورین کے ساتھ رہتے ہیں۔ چوکیدار کی بات سنتے ہی عامر فیصل کو لگا جیسے اس کی تلاش ختم ہو گئی ہو۔ رحیم بابا کو بلا کر لاؤ، اس نے اپنے لہجے کو جان بوجھ کر سخت بنائے رکھا۔ چاروں ملازم بھی دوبارہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور سب کو خبر ہو گئی تھی کہ وہ رحیم بابا کو تفتیش کے لیے بلا رہا ہے۔ اسی لیے نعیم کہنے لگا، صاحب، وہ بہت پرانا ملازم ہے، آپ کے والد کے زمانے سے ہے، وہ آپ کے خاندان کی خدمت کر رہا ہے، اور اس کی عمر میں، اور آپ اس پر شک نہ کریں۔ نعیم کی بات سن کر عامر فیصل نے غصے سے اسے دیکھا اور ان چاروں کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ چاروں بے بسی کے عالم میں اپنے سرکار کے حکم پر اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ عامر فیصل نے بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جا کر 70 سال کے رحیم بابا لاٹھی ٹیکتے، مشکل سے سانس بھرتے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ نظریں جھکی ہوئی اور انداز میں احترام تھا۔ سرکار، آپ نے بلایا؟ ان کی آواز میں کپکپاہٹ نے عامر فیصل کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس عمر میں بھلا وہ کیسے اس کا کمرہ سیٹ کر سکتے تھے، جبکہ ان کے لیے سانس لینا بھی مشکل تھا؟ میرا کمرہ آپ نے سیٹ کیا ہے رحیم بابا؟ رحیم بابا کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے اس نے اپنے لہجے کو بے انتہا نرم بنائے رکھا۔ عامر فیصل کی بات پر رحیم کے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثر نمایاں ہو گئے۔ غلطی ہو گئی ہے ہو گئی کیا صاحب؟ کیا کمرہ صحیح سے سیٹ نہیں ہوا تھا؟ رحیم بابا نے جواب دینے کے بجائے سوال پوچھا، اور اس پر عامر فیصل کا دماغ گھوم گیا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کمرہ آپ نے سیٹ کیا تھا؟ اس بار نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز میں تلخی شامل ہو گئی۔ رحیم بابا نے گھبرا کر ہاتھ جوڑ لیے۔ صاحب، معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ ہر بار آپ کے آنے پر آپ کا کمرہ میں ہی سیٹ کرتا ہوں، لیکن اس بار میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اس لیے میں نے اپنی پوتی نورین کو آپ کا کمرہ صاف کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ وہ پہلی بار ہی فارم ہاؤس آئی تھی، اس لیے شاید اسے چیزوں کا صحیح علم نہ تھا، اس لیے اس سے لاپرواہی ہو گئی ہوگی۔ میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ ہاتھ جوڑے رحیم بابا کپکپاتے ہوئے عامر فیصل سے معافی مانگ لئی، اور نورین کے نام پر اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ کہاں ہے آپ کی پوتی؟ بلوائیے اسے۔ اپنے آپ پر قابو پاتے اس نے رحیم بابا کو نیا حکم سنایا، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ گھبرا گئے۔ صاحب، معاف کر دیجئے، بن ماں باپ کی بچی ہے، اسے کسی چیز کا علم نہیں، اور وہ تو میری بیماری کی وجہ سے آ گئی تھی، جو کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے وہ میں صاف صفائی کر دیتا ہوں۔ مجھے آپ کی پوتی سے ملنا ہے۔ چبا چبا کر لفظ ادا کرتے عامر فیصل
انہیں سختی سے تاکید کر رہا تھا۔ رحیم بابا لاٹھی کے سہارے سے فارم ہاؤس سے باہر نکل گئے۔ اسی لمحے عامر فیصل کو ایسے لگا جیسے اس کی کھوئی ہوئی زندگی اسے واپس مل گئی۔ رات پہلے ہی وہ محبت کے جذبے سے آشنا ہوا تھا اور اب اس کے دل کی دنیا مکمل طور پر تہس نہس ہوتی جا رہی تھی۔ نورین بھی سر جھکائے چپ چاپ سی بیٹھی تھی۔ کون ہے تمہارا منگیتر؟ کیا کرتا ہے؟ دل میں حسد کی آگ جل اٹھی۔ جی، وہ یہی جنگل میں لکڑیاں کاٹتا ہے اور پھر شہر جا کر بیچ دیتا ہے۔ کچھ مہینوں پہلے ہی ہماری منگنی ہوئی ہے اور وہ میری پھوپھی کا لڑکا ہے۔ شرماتی ہوئی نورین نے اپنی منگنی کا قصہ سنایا اور عامر فیصل کے دل پر خنجر چلا تھا۔ اپنی حدود کو پار کرتے ہوئے اس نے نورین کو بازو سے پکڑتے ہوئے اپنے قریب کھینچا۔ اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھی، اگرچہ سانسیں سینے میں اٹک گئی تھی۔ محبت کرتی ہو کیا اس سے؟ یہ وہ سوال تھا جو عامر فیصل کی روح تک کو جھلسا رہا تھا۔ وہ لڑکی جو اس کی زندگی میں آتے ہی اس کے خاموش زندگی کو کئی رنگوں سے منور کر گئی تھی، وہ کسی اور کی امانت تھی۔ نورین نے نظریں جھکائے بس ہاں میں سر ہلا دیا اور عامر فیصل نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ ابھی اور اسی وقت واپس چلی جاؤ، سختی سے کہتی ہی اس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور نورین کو لگا کہ اس کی جان خلاصی ہو گئی۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے باہر نکل گئی۔ عامر فیصل سر پکڑ کر واپس بستر پر بیٹھ چکا تھا۔ اب چند لمحوں تک تو وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر اس نے موبائل اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ ایک ایک کر کے اس نے کمرے کی ہر چیز کو تہس نہس کرنا شروع کر دیا تھا۔ چاروں ملازم گھبرا کر کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اندر جا کر اپنے سرکار سے پوچھ پاتا کہ آخر ماجرا کیا تھا۔ کئی گھنٹوں تک وہ اپنے آپ سے جنگ لڑنے کے بعد سنبھل چکا تھا، اگرچہ اس کی زندگی میں آنے والی وہ پہلی لڑکی تھی جو اس کے دل میں سما گئی تھی۔ وہ کسی صورت نورین کو اب کھونا نہیں چاہتا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اپنی منگیتر عرفان سے محبت کرتی ہے۔ اسے نورین کو حاصل کرنا تھا۔ مٹھی بھیجتے ہوئے وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ سامنے کھڑے ملازموں کو دیکھ کر چہرے کے تاثرات اور بھی تن گئے۔ رحیم بابا کے گھر لے چلو مجھے، نعیم کو سختی سے کہتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے چاروں ملازموں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور نہ جانے رحیم بابا کی پوتی نے ایسی کیا غلطی کی تھی جو ان کے صاحب کا مزاج اتنا زیادہ بگڑ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ رحیم بابا کے چھوٹے سے پھٹے پرانے مکان کے آنگن میں کھڑا تھا۔ نورین گھر پر موجود نہ تھی، لیکن رحیم بابا ہاتھ جوڑے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ سرکار، مجھے بلا لیا ہوتا، میں پھر چلا آتا۔ یہ غریب خانہ آپ کے قابل نہیں۔ تمہاری پوتی نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا سنانے آیا ہوں۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ کل رات میرے کمرے میں سو رہی تھی میرے ساتھ؟ یہ وہ الفاظ تھے جنہیں سنتے ہی رحیم بابا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کی پوتی آدھی رات تک فارم ہاؤس میں ہی رکی تھی۔ وہ دوائیاں لے کر جلدی سونے کی عادی تھے، اسی لیے انہیں خبر نہ ہو سکی کہ صفائی کرنے کے بعد نورین کب واپس لوٹی اور کب نہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں سرکار؟ خدا کے واسطے ایسی باتیں نہ کریں۔ میری بچی کے 2 مہینے بعد شادی ہے اور اگر گاؤں میں ایسی کوئی بات پھیل گئی تو اس کا رشتہ ختم ہو جائے گا اور بدنامی ہوگی ہماری۔ رحیم بابا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ خیال تو آپ کی پوتی کو ہونا چاہیے تھا، نہ ایک غیر مرد کے کمرے میں اس کے بستر پر وہ بڑے مزے سے سو رہی تھی۔ آپ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ کمرے میں میں بھی موجود تھا۔ میں نے خود اپنی باہوں میں آپ کی پوتی کو آدھی ادھوری بات کہہ کے وہ جان بوجھ کر خاموش ہو گیا۔ رحیم بابا کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ اسی لمحے نورین کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی اور اس کی نگاہ عامر فیصل پر پڑی۔ وہ چونک گئی تھی۔ فارم ہاؤس سے نکلتے ہی وہ اپنے منگیتر عرفان کے پاس جنگل کی طرف چلی گئی تھی، اور اب جب وہ واپس لوٹی تو عامر فیصل اس کے ہی آنگن میں کھڑا تھا۔ تم رات کو فارم ہاؤس میں صاحب کے کمرے میں تھی؟ بے یقینی سے رحیم بابا نے پوتی سے سوال کیا اور نورین کی سانسیں تھم گئی۔ دادو، مجھے نیند آ گئی تھی اور غلطی سے میں ان کے کمرے میں سو گئی تھی، مگر جیسی ہی آنکھ کھلی میں فوراً واپس چلی آئی۔ نورین تیزی سے اپنے دادو کے قریب ہوئی تھی تاکہ اپنی صفائی دے سکے، لیکن رحیم بابا نے اس کے چہرے پر ایک تماچا دے مارا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ صفائی کرتے ہی لوٹ آنا۔ اگرچہ گاؤں والوں کو اس بات کا علم ہوا تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ تم صاحب کے ساتھ ان کے کمرے میں تھی۔ گال پر ہاتھ رکھے وہ حیرت سے اپنے دادو کو دیکھنے لگی۔ دادو، میں نے کچھ غلط نہیں کیا اور نہ ہی کچھ غلط ہوا، آپ پوچھ لیں صاحب سے۔ نورین نے عامر فیصل کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ وہ کسی صورت اپنی محبت کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے پاس اسے پانے کا یہی واحد طریقہ تھا کہ وہ سچائی کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرتا۔ کس نے کہا کچھ غلط نہیں ہوا؟ تم تو گہری نیند میں تھی، تمہیں کچھ خبر ہے کب ہوئی؟ عامر فیصل نے اپنی جیب سے پائل کے گھنگرو نکال کر اس کے سامنے کیا۔ اس گھنگرو کے ساتھ تم اور بھی
बहुत कुछ मेरे कमरे में ही छोड़ कर आई हो। रात के अंधेरे में जो कुछ हो गया है मैं उससे दुरुस्त करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मज़ीद तुम्हारी बदनामी हो, इसीलिए रहीम बाबा मैं आपसे नूरैन का हाथ मांगता हूँ। मेरे मुलाजिमों को इस बात की खबर हो चुकी है कि नूरैन रात को मेरे कमरे में थी और जल्दी ये बात गांव वालों तक पहुंच जाएगी। बेहतर यह है कि आप नूरैन को मेरे साथ इज्जत से रुखसत कर लें। आमिर फैसल ने बगैर वक्त ज़ाय किए बाजी का पत्ता सामने रख दिया था और नूरैन के हाथ पांव लड़खड़ाए गए। नहीं, ये सब झूठ है, गलत है और ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे शादी क्यों करूंगी? मेरी मंगनी इरफान से हो चुकी है और मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। 2 कदम पीछे हटकर उसने साफ इनकार कर दिया था। चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर बुला लेते हैं तुम्हारे इरफान को भी। सच बता दो उसे और फिर पूछ लो तुमसे शादी करेगा या नहीं। मैं तो हमदर्दी में यहाँ चला आया है कि तुम्हारी बदनामी होने से पहले ही तुम्हें इज्जत के चादर ओढ़ा दूं, लेकिन लगता है कि तुम्हें खुद अपनी इज्जत राज रास नहीं। आमिर फैसल ने मोहब्बत में हर हद को पार करते हुए इसे ब्लैकमेल किया था। वो भले ही कनाडा से आया था, लेकिन उसकी रगों में खून आमिर खानदान का ही था, जो कभी भी अपने मकसद के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकते थे। इरफान को बुला लिया गया और इरफान के आते ही नूरैन ने खुद उसे सारी बात बताई। इरफान के चेहरे पर एक रंग आया और गुजर गया। तुम रात को साहब के साथ उनके कमरे में थी, तो ये कैसे मुमकिन है कि कुछ हुआ ही नहीं? यूं कहो कि दौलत की चकाचौंध ने तुम्हें अंधा कर दिया है और तुम अपनी इज्जत उतार कर आ गई। इरफान के अल्फाज ने नूरैन की रूह को जख्मी कर दिया था। मंगनी की अंगूठी उसकी उंगली से खींचते हुए वो हर रिश्ता तोड़कर इरफान वापस चला गया और वो जख्मी दिल लिए फर्श पर बैठती चली गई। काजी का इंतजाम कीजिए, मैं फौरन ही निकाह पढ़वाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी जमीनों के सिलसिले में आगे शहर की तरफ जाना है। नूरैन मेरे साथ ही जाएगी ताकि मैं उसके वीजे का इंतजाम करवा सकूं। नूरैन के वजीद में तो इतनी ही भी सख्त ना रही कि वो इनकार या इकरार कर सकते। रहीम बाबा उस जिल्लत पर सर झुकाए बैठे रहे और फिर काजी साहब को बुलवा लिया गया। चंद गवाहों की मौजूदगी में नूरैन का निकाह आमिर फैसल के साथ पढ़वा दिया गया था। वो जो कभी बड़े बड़े महलों के ख्वाब देखा करती, आज इसी महल की रानी बनकर लम्हा भर की खुशी ना हुई थी। इसे आलीशान जिंदगी की ख्वाहिश जरूर थी, लेकिन इरफान के साथ, ना कि आमिर फैसल के साथ। वो सच में इरफान से मोहब्बत करती थी, लेकिन आमिर फैसल ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया था। उसका हाथ पकड़े वो इसे रुखसत करवा कर अपने साथ फार्म हाउस में ले आया और एक रात में ही नूरैन की पूरी जिंदगी बदल गई। नहीं, मेरे कमरे को अच्छी तरह सजवा दो और अपनी मालकिन के लिए भी, और इसी लिबास का इंतजाम करो। नईम को हुक्म देते हुए वो मुकम्मल तौर पर खुशी से मसरूर था। उसने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया था, सही तरीके से या गलत तरीके से ये सोचने में उसने बिल्कुल वक्त ज़ाय नहीं किया। इसे बस नूरैन से पहली नज़र में ही मोहब्बत हो गई थी और वो अपनी मोहब्बत को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता था। लेकिन उसे अंदाजा न था कि औरत बगैर मोहब्बत के सिर्फ बेजान मूरत होती है। कमरे को फूलों से सजा दिया गया। नूरैन को सुर्ख रंग का जोड़ा पहना कर उसके बिस्तर को जीनत बना दिया गया। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो अंदर का मंजर देखकर उसका दिल सरशार हो गया। मोहब्बत यूं मिल जाएगी, ये तो उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। जैसे ही नूरैन के करीब जाकर उसने उसका हाथ पकड़ा तो वो घबरा कर पीछे हटी। प्लीज मुझे हाथ न लगाएं, मैं कुछ नहीं लगती आपकी, मैं आपसे नफरत करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आपने झूठ बोला था। नूरैन के अल्फाज ने आमिर फैसल की रगों में आग उतार दी। हाँ, झूठ कहा था मैंने। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। जब तुमने बताया कि तुम इरफान की अमानत हो, तो मेरे पास ये वाहिद तरीका था तुम्हें हासिल करने का, क्योंकि मुझे मालूम है कि गांव वाले इतनी आसानी से अपने रिश्ते खत्म नहीं करते जब तक कि बात इज्जत पर ना आ जाए। आमिर फैसल की बात सुनकर नूरैन की आंखों में नमी तैरने लगी। आप उसे मोहब्बत कहते हैं? क्या मोहब्बत में कोई महबूब की इज्जत को रुस्वा करता है? आपने तो मुझे सारे गांव में बदनाम करवा दिया। अगर आपको लगता है कि ये करके आप मुझे हासिल कर चुके हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। मैं ना आपकी हूँ और ना ही हो सकती हूँ। ये शान महल आपको मुबारक हो, मेरे लिए ये सिर्फ एक कैद खाना है। रोती हुई नूरैन ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई थी। ये वही कमरा था जिसे एक रात पहले इसने बड़े अरमानों से सजाया था। बहुत मोहब्बत से उस कमरे के एक एक कोने को महसूस किया था और आज ये कमरा उसे जिंदा मालूम हो रहा था। मुझे मुझे माफ कर दो नूरैन, लेकिन मैंने ये सब कुछ तुम्हारी मोहब्बत में किया है। आमिर फैसल का लहजा नर्म हो गया। वो किसी तौर पर नूरैन को खोना नहीं चाहता था, खासकर इस वक्त जब वो इसकी निकाह में थी। इसने नूरैन को मोहब्बत से बाहों में समेटना चाहा, लेकिन वो बेजान लाश की तरह उसके सीने से लग गई। न धड़कनों में कोई शोर था, न ही सांसों में कोई तरंग। वो बस एक बेजान मूरत थी।
جس کی آنکھوں سے مستقل آنسو بہ رہے تھے۔ یہ احساس ہوتے ہی عامر فیصل نے خود کو اس سے جدا کر دیا۔ اسے اپنی محبت یوں زندہ لاش کی صورت قبول نہ تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور ساری رات فارم ہاؤس کے گارڈن میں سگریٹ پر سگریٹ سلگاتا رہا۔ کیا واقعی اس سے غلطی ہو گئی تھی؟ یہ سوچ اسے مارنے لگی کہ نورین اس سے نفرت کرنے لگی ہے۔ ساری رات اس طرح گزر گئی۔ صبح وہ اپنے کمرے میں پہنچا تو نورین وہی جگہ سو رہی تھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو خشک ہو کر چہرے پر جم چکے تھے۔ اس کی معصومیت میں غم کا رنگ بھی شامل ہو گیا تھا، اور یہ دیکھ کر عامر فیصل کا کلیجہ چھدنے لگا تھا۔ وہ نورین کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس کی پازیب سے کھیلتے ہوئے اس سے معافی مانگنے لگا۔ وہ نیند میں گھبرا کر اٹھی اور فیصل کو دیکھ کر اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ مجھے معاف کر دو نورین، میں ساری زندگی پردیس میں گزاری۔ سچی محبت اور رشتوں کے لیے میں ترسا ہوں۔ میرے ارد گرد بہت لڑکیاں تھیں، لیکن وہ سب جھوٹی تھی، بد کردار تھی اور آوارہ تھی۔ میں نے کبھی کسی کو نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا، اور جب تمہیں دیکھا تو بے بس ہو گیا۔ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط ہے، لیکن میری محبت میں کوئی کھوٹ نہیں۔ نورین کے پاؤں پکڑے اور اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ عامر فیصل کے آنسو نے نورین کے دل کو نرم کر دیا۔ بے شک اسے عامر فیصل سے محبت نہ تھی، لیکن اس کی سچائی نورین کو مکمل طور پر نظر آ رہی تھی۔ اس نے فیصل کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو اس کی تسلی پشت پر گرا دیا۔ فیصل نے محبت سے اسے باہوں میں سمیٹتے ہوئے ایک بار پھر اپنی غلطی کی معافی مانگی تھی، اور نورین نے اسے معاف کر دیا تھا۔ وہ اب اس کا شوہر تھا اور اس کی مجازی خدا تھا۔ نکاح کے رشتے میں اتنی طاقت تو ہوتی ہی ہے کہ وہ دو دل ایک ساتھ دھڑکنے لگے۔ کچھ دن فارم ہاؤس پر گزارنے کے بعد فیصل اسے اپنے ساتھ شہر لے گیا تھا اور اس کے دستاویزات تیار کروا دیے تھے۔ اس کے دادو کا خرچہ فیصل نے اپنے ذمے لے لیا تھا، اور ساتھ ہی نعیم اور رحیم بابا کے لیے بطور ملازم مقرر کر دیا تھا۔ دھیرے دھیرے نورین کے دل میں بھی محبت پنپنے لگی، کیونکہ عرفان نے اس پر بھروسہ نہ کر کے اس کے دل کو ٹھیس پہنچائی تھی، اور اس دراڑ کو بھرنے میں عامر فیصل کی محبت نے مرہم کا کام کیا تھا۔ اس نے اپنی ساری پراپرٹیز فروخت کر دی تھی، لیکن وہ فارم ہاؤس نہ بیچا جس میں اس نے پہلی بار نورین کو دیکھا تھا۔ وہ پاکستان سے اپنا ہر تعلق ختم نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس زمین نے اسے نئی زندگی دی تھی۔ فارم ہاؤس کو دوبارہ ملازموں کا حوالے کر کے وہ نورین کے ساتھ کینیڈا کے لیے جہاز میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ یہاں تو تنہا تھا، لیکن واپسی میں اس کی محبت اس کے ہمراہ تھی، اور یہی اس کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ اس نے محبت سے نورین کا ہاتھ تھاما تو نورین کے چہرے پر بھی کئی رنگ بکھر گئے۔ کبھی کبھی قدرت ہماری جھولی میں سب کچھ کسی تحفے کی طرح ڈال لیتی ہے، بس ہم سمجھ نہیں پاتے۔ نورین کو بھی دھیرے دھیرے احساس ہوا کہ قدرت نے اسے عامر فیصل کی صورت میں کیسا تحفہ دیا۔ وہ عمر میں نورین سے بڑا ضرور تھا، لیکن اس کے بالغ محبت نے نورین کی زندگی کو خوشبوؤں سے بھر دیا۔ کہانی پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ سننے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔